السلام علیکم خواتین حضرات، کیپٹل ویوز کے ساتھ مظہر برلاس حاضر ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اہم قومی ایشوز جو ہیں ان پر ایک متفقہ پالیسی بنانے کے لیے گول میز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے مختلف سیاسی رہنماؤں سے رابطے بھی کیے ہیں۔ گول میز کانفرنس بلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں نور عالم خان، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور قومی اسمبلی کے رکن ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ زیب جعفر۔ محترمہ زیب جعفر جو ہیں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مشیر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے اجمل وزیر۔ اجمل وزیر جو ہیں وہ مسلم لیگ کاف کے مرکزی سینئر نائب صدر ہیں۔ آپ تینوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ نور عالم خان صاحب، آپ چونکہ حکومتی پارٹی سے ہیں، آپ فرمائیے گا کہ اس کانفرنس کی اس وقت ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مظہر برلاس صاحب۔ بیسکلی آپ کو جیسے ہی پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب شروع سے ریکنسیلیشن اور ہر چیز مشورے سے بات کرتے ہیں۔ جو آج کل کے حالات ہیں، جو انسرجنسی تھی، اس پہ بھی پریزیڈنٹ صاحب نے بلایا تھا۔ آپ نے سوات میں آپ نے ایکشن دیکھا ہوگا، اس پہ باقاعدہ قومی اسمبلی میں وہ کیا، اور اسی طرح ابھی جو فائنینشیل کرائسز ہیں اس ملک کو درپیش ہیں، اسی طرح پھر دہشت گردی ہے، شاید یہ میرے خیال میں جو کیا نام ہے اس کا، جو امریکن ہے، اس کی امریکنز کے ساتھ تعلقات کے مطابق بھی بات ہوگی۔ تو اس پہ انہوں نے کل کالز کیے ہیں مختلف لیڈرز کو، چودھری شجاعت حسین صاحب پی ایم ایل کیو کے، مولانا فضل الرحمان صاحب، الطاف حسین صاحب، اور پیر پگاڑا صاحب، اور مختلف اسفندیار ولی خان، اور مختلف لیڈرز کو کال کیا ہے۔ اس کی بیسکلی یہی ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں اور جو بھی فیصلہ ہو آپس میں بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ ملک کو جو دشواریاں حاصل ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، مطلب جو غریب لوگوں کو تکالیف ہیں، جو اکانومی ہماری وہ ہو رہی ہے، جو مشکلات آ رہے ہیں بارڈرز پہ، تو اس سب پہ بیٹھ کر ان لیڈرز سے ڈسکس کیا جائے اور اس پہ پھر کام کیا جائے۔ اس لیے گول میز کانفرنس ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھا قدم ہے۔ یہ جو پارٹیاں پارلیمنٹ سے باہر ہیں، ان کو بھی بلانے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ بالکل جی، ہماری پارٹی بیسکلی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تو پریزیڈنٹ ہیں سارے پارٹیوں کے۔ وہ یہ نہیں ہوتا نا کہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ سارے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں۔ نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے کال کیا ہوگا اور باقاعدہ ان کو بھی بلائیں گے۔ اسی طرح منور حسن صاحب بھی، عمران خان بھی، نواز شریف صاحب سے تو ان کی خط و کتابت بھی ہوتی رہتی ہے۔ بالکل جی، باقاعدہ کالز ہوتی ہیں۔ اور اگر مطلب نواز شریف صاحب کے ساتھ تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی بھجوا دیتے ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور کچھ امور پہ پھر بات ہو جاتی ہے۔ اور کیونکہ جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے، ٹھیک ہے کرٹیسزم ہوتی ہے، لیکن جب قومی وہ تو ہماری پارٹی کا تو یہ وہ ہے کہ باقاعدہ ان کے ساتھ مل کر۔ نور عالم خان کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے، اور اس وقت ملک جو ہے وہ معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہے، مالی مشکلات کے حوالے سے، اور جو دیگر مشکلات ہیں پاکستان کو درپیش، ان کو حل کرنے کے لیے گول میز کانفرنس بلائی جا رہی ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں تو جی پاکستان ابھی جس پوائنٹ پہ کھڑا ہے، آئی تھنک یہ بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن ہے، کیونکہ آپ کے جو سب سے زیادہ جو آپ کو، کیونکہ ملک میں جو فائنینشیل کرائسس ہے، لا اینڈ آرڈر کا جو ہے پرابلم ہوا ہے، تو ہمیں جو سپورٹ مل رہی تھی، جو ہمیں فائنینشیل ایڈ مل رہی تھی، وہ یو ایس اے سے مل رہی تھی، اور یہ جو ابھی ریسنٹلی جو ابھی انہوں نے ہمارے ساتھ کٹ آف کر دیا ہے، ہر قسم کی میٹنگز کینسل ہو گئی۔ پریزیڈنٹ صاحب کا ایک وزٹ تھا واشنگٹن میں، آئی تھنک وہ بھی کینسل ہو گیا ہے۔ تو آئی تھنک کہ ہم لوگوں نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ایز اے نیشن کیا ہمارے اندر ہمت ہے کہ ہم لوگ کھڑے ہوں اگینسٹ سپر پاور، یا ہم لوگوں نے اس جو پریویلنگ سچویشن سے کیسے نکلنا ہے۔ اچھا، ایک بات پہ آپ اتفاق کریں گی کہ ہم بڑی جذباتی قوم ہیں۔ جی بالکل جذباتی بھی ہیں، لیکن دیکھیں جی اس وقت جو یہ جو سانحہ ہوا ہے لاہور میں، یہ اس میں جذبات بھی نہیں ہے، اس میں انسانیت بھی دیکھنی چاہیے۔ کہ آپ دیکھیں کہ ان پیرنٹس کے جذبات دیکھیں جن کے ساتھ جن کے بچے جو ہیں شہید ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں بیٹھے اور آپ اپنے ملک میں ہی سیف فیل نہیں کرتے، کہ جی آپ کو کوئی بھی آ کے گولی مار سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ جی ڈپلومیٹرز کو آپ بری کر دیں۔
تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور اوپر سے یہ جو کیس ہے ابھی تک کورٹ میں چلا گیا ہے, تو لیکن جو پریشر ہم فیل کر رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہم پہ سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ واقعہ لاہور میں ہوتا ہے, اور آپ چونکہ جنوبی پنجاب کی رہنے والی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پورے انٹیریئر پنجاب میں مغرب کی اذان کے بعد یہ جو لنکس روڈ ہیں, دیہاتوں سے گاؤں سے جاتی ہیں شہروں کو, یا شہروں سے چھوٹے قصبوں کو جاتی ہیں, جی اس میں سفر کرنا ان سڑکوں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے, اور یہی صورتحال شہروں کی ہو گئی ہے. نہیں جی, وہی بات کر رہے ہیں نا کہ جی ہمارے ابھی جو ہماری کرٹیکل سچویشن ہے کہ آن گراؤنڈ ہم اپنے گھر میں بھی ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور ایک ملک کی اور ایک باہر بھی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہم جو گھر میں لڑ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, کرائسس ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نون نے جو آپ کو 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اپوزیشن پارٹی نے جو ہے حکومتی پارٹی کو آگے آ کے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, تاکہ کیونکہ یہ ملک کی بقا کا کام ہے ہو رہا ہے, تو اس میں ہمیں مل کے کرنا چاہیے. اب اس 10 نکاتی ایجنڈا میں کیا ہے کہ کرپشن میں ملوث جو لوگ ہیں ان کو نکالا جائے. جن لوگوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں سیاسی طور پہ جو اپنے لونز معاف کیے ان سے پیسے واپس لیے جائیں. یہ جو سکینڈلز ہوئے, اسٹیل مل سکینڈل, شوگر مل سکینڈلز, شوگر کا سکینڈل, اور جس طرح یہ ابھی حج کا جو تھا سکینڈل, ان جیسوں کے اوپر تحقیقات کی جائے. تو وہ تو ہو رہی ہیں تحقیقات بالکل, لیکن بات یہی کر رہے ہیں نا جی کہ ہم لوگ یہی بات کر رہے ہیں جو پریزیڈنٹ صاحب نے جو آگے پارٹیز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی, کہ ہم آلریڈی اسی پلیٹ فارم پہ چل رہے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملک جو کرائسس ہے اس میں ہم لوگ جماعتی طور پہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ملک کو ہم نے کیسے بچانا ہے, اور اس کا موجودہ جو صورتحال ہے آپ دیکھیں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. گیس کی لوڈ شیڈنگ کے لیے عورتیں نکل آئی ہیں, اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے لیے بھی لوگ جو ہے, ہماری ملیں بند ہیں, ہمارے کارخانے بند ہیں. تو اس سچویشن میں اب آپ ذاتیات کو چھوڑ کے ہم لوگ ایز اے نیشن جو ہیں ایک آئی تھنک اسٹیبل پہ بیٹھیں اور اس پہ سوچیں اور اس سے نکلنے کی کوشش کریں ان کرائسس سے. اجمل وزیر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملکی مسائل کا حل گول میز کانفرنس ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر آپ دیکھیں جب سے یہ موجودہ حکومت برسر اقتدار ہے, اس میں جب بھی انہوں نے کوئی ایسا وہ کیا, جب کوئی بھی سٹیپ لیا, تو میرے خیال میں اپوزیشن نے ان کا بھرپور ساتھ دیا. اور خاص کر ہماری جماعت نے پاکستان کے جتنے بھی بڑے مسائل, ایون جب پرائم منسٹر بن رہا تھا اس کو ووٹ بھی کانفیڈنس ہم نے دیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اس وقت ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اگر ہم آپس میں ابھی بھی لڑیں, اور ایک جو روایتی قسم کی ہماری اپوزیشن کا کردار رہا ہے, اگر وہ کردار ہم ادا کریں تو پھر یہ ملک اللہ نہ کرے اور مزید ہماری یہ جو 17-18 کروڑ عوام ہے یہ اور مزید مصیبتوں میں گر جائیں گے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو گول میز کانفرنس کی آپ بات کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ یہ نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ان کے حکومت کی نیت پہ منحصر ہے. کیا یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی یہ مخلص ہیں, یہ جو مسائل اس وقت ہیں جو اس وقت وہ ہے, یا یہ ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں, یا جس طرح میاں نواز شریف کا 45 دن بھی پورے ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کہ وہ کتنے سیریس ہے اپنے ایجنڈے میں, کیا اس کو گین کرنے کے لیے. اچھا, یعنی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیریس نہیں ہے اپنے ایجنڈے میں. نواز شریف صاحب تو میں اس کی مجھے آپ نواز شریف صاحب بالکل میں اس کو بالکل سیریس نہیں سمجھتا ہوں. وہ اس حکومت کے ساتھ مکمل جتنا یہ موجودہ حکومت کی فیلور ہے اس میں برابر کے شریک ہے. وہ 60% پاکستان پہ وہ حکومت کر رہا ہے اور ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہا ہے. ایک طرف میڈم میں کمپلیٹ کرو پھر ایک طرف جو ہے نا وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, جو ملک کے بڑے بڑے مسئلے ہیں اس پہ وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے, اور دوسری طرف آپ دیکھیں وہ پنجاب حکومت, یعنی اس کے 2 خواہشات ہیں, رائے وینڈ اینڈ مری, جیسے آپ کے دور میں ایم ایم اے کرتی تھی. جی بالکل یہی کام ہو رہا ہے, بلکہ ایم ایم اے سے ایک سٹیپ نون والے زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی شامل ہے نا اس میں پنجاب میں. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت اگر ہم باریوں کے انتظار میں ہو کہ یہ گندے ہو جائے, یہ حکومت گندی ہو جائے اور اگلی باری میری لگنے والی ہے. اجمل وزیر صاحب وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کو سیاسی یکجہتی کی ضرورت ہے. میاں نواز شریف اس لیے میرا خیال ہے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں نا, جو بات آپ کر رہے ہیں دیکھیں
میاں صاحب کی جو پالیسی ہے اس وقت اس میں تو یہ چیز بھی ہمارے سامنے ہے کہ یہ جو ٹائم وہ دے رہے ہیں اس حکومت کو، یہ جو ٹائم دے رہے ہیں اور یہ جو ڈیل ہو رہی ہے، یا تو یہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب آ جاتے اپوزیشن کا کردار ادا کرتے نا مکمل طور پہ، تو پھر تو ہم مان لیتے کہ واقعی نون والے مخلص ہے۔ ایک طرف تو 60% پاکستان پہ ان کی حکومت ہے اور وہی پروٹوکول جو ان کا پرائم منسٹر انجوائے کر رہا ہے، اتنا ہی شہباز شریف صاحب انجوائے کر رہا ہے، اتنی گاڑیاں اس کے آگے پیچھے ہوتی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ کیسے ایک ٹکٹ میں دو مزے لے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی بات۔ دیکھیں عوام کی بات وہ بندہ کر سکتا ہے کہ جو پاکستان کی عوام کے ساتھ رہے کم از کم اس ماحول میں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے پولیٹیشین کا کہ ہم رہتے اور طرح کے ہیں، کہتے اور طرح کے ہیں، اور بات جب ہوتی ہے تو وہ عوام کی کرتے ہیں۔ جتنے بھی بالکل درست ہے۔ زیب جعفر بڑی بے چین ہے جواب دینے کے لیے۔ جی میں اپنے بھائی سے، کیونکہ بھائی نے بڑی اسٹرانگ بات کی ہے جی، نا کمپلیٹلی اپوزٹ۔ دیکھیں ہم لوگوں نے موجودہ حال میں جو ہمیں سافٹ ویئر اپوزیشن کا بھی تانا مل رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ 80s اور 90s کی تو سیاست ہے نہیں کہ جہاں پہ آپ کمپلیٹلی اسٹرانگ شو کریں کہ جی ہم اپوزیشن اور ہم گورنمنٹ ہیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ ملک کو مسائل درپیش ہیں اور اس میں سب کو آگے آنا چاہیے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سچویشن میں مسلم لیگ نون اپنا اپوزیشن کا رول کس طرح ادا کرے؟ ہم نے تو یہ، آپ کہتے ہیں کہ کاف لیگ نے پرائم منسٹر کو ووٹ دیے، تو نون نے بھی دیا ہے، نون نے ووٹ دیے، اور ہم لوگ آج متفقہ وزیر اعظم پہلی دفعہ بنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی پوری وجہ ہم جو گورنمنٹ کو سپورٹ کریں کہ آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں کہ ابھی آپ موجودہ حالات کو ڈراپ کر کے جو ہے دوبارہ الیکشنز کرائے جائے یا آرمی انٹروین کرے؟ کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اسمبلی دوبارہ ڈیزالو ہو؟ نہیں آپ افورڈ کر سکتے، کیونکہ آپ کے لوگ تو اب کیا کہتے ہیں خانہ جنگی ہونے والی ہے، آپ کے لوگ سڑکوں پہ آ چکے ہیں، ہر کوئی جو ہے ہر کسی کا بچہ بھوکا مر رہا ہے، اس کو دو نوالے روٹی کے چاہیے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی جماعت حکومت میں۔ یہ آپ باتیں چھوڑ دیں، اور نواز شریف کو اگر نواز شریف کو حکومت میں آنا ہوتا تو یہ جو پچھلے 3 سال گزرے بہت موقع ملے، وہ حکومت میں آنا چاہتے کب کے آ چکے ہوتے، لیکن ہمارا جو میاں صاحب نے بار بار یہی کہا ہے کہ میں حکومت میں آنا چاہتا نہیں ہوں، میں پرائم منسٹر بننے کی خواہش نہیں رکھتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مشکل وقت سے ہمارا جو ملک گزر رہا ہے وہ نکلے، اور اسی کے لیے ہم لوگ اپنی جو ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی 60% حکومت پارٹی جو ہے پنجاب میں حکومت ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ کولیشن میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ 60% تو انہوں نے پاکستان کی بات کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جی پنجاب جو ہے بڑے بھائی کا رول ادا کرتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، ویسے جو معاشی طور پہ بھی سپورٹ کرتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو چیف منسٹر کا پروٹوکول ہے وہی پرائم منسٹر کا، بہت آئی تھنک آپ کو پنجاب میں آنا پڑے گا۔ شہباز شریف واحد چیف منسٹر ہیں جنہوں نے اپنے لیے پروٹوکول نہیں رکھا ہوا، جن کی گاڑی گزرتے وقت نہ ٹریفک جام ہوتا ہے نہ کچھ، ان کی صرف جو ہے ان کی جو تھوڑی ایک اسکواڈ کی گاڑی ہوتی ہے یا ایک ایمبولینس ہوتی ہے، وہ تو موٹر سائیکل پہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل آپ نے فلڈز میں دیکھا کہ موٹر سائیکل پہ اترے ہیں، وہ گلی کوچوں کے، لاہور میں جب پانی آیا تو وہ خود پانی میں اترے۔ تو عوامی لیڈر تو یہ کرنا چاہیے، پرویز لائی تو نہیں نا کہ جو دور سے پھڑے مارے اور آگے غائب ہو، جو مونس لائی جو کرپشن کر کے بھاگا ہوا ہے اس کو پہلے لے کے آئے، پھر اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرو اور ریونٹ کی باتیں کریں۔ اور اگر کسی کے بات کریں پھر نور عالم خان کو بھی بات کرنی ہے۔ ایک منٹ، نور عالم خان تو ایسے مزے لے رہے ہیں، وہ بات کریں گے۔ میں ایک بات کروں، میں اپنی بہن کو یہ بتا دوں کہ جو آپ لوگ جو بات کرتے ہیں مونسلائی پہ، آپ کا جو قائد تھا نا وہ بھی 10 سال ایگریمنٹ کر کے اس ملک سے گیا ہوا ہے۔ ہمارے بات سنیں، ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ پاکستان میں رہیں اور انشاءاللہ ابھی بھی رہیں گے۔ مونس الائی 2-3 دن لیٹ ہو سکتے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا، ہم عدالتوں کا سامنا کر سکتے، اور دوسری بات چیف منسٹر تھا، مونس الائی اس وقت کچھ نہیں تھا، لیکن اس کا والد بھی فائنینشل کرپشن کیے اور چیف جو سپریم کورٹ نے اس کو اشتہاری ڈکلیئر کیے، اس کا جواب تو دینا آپ، اور آپ کے سارے فنڈ اسپین میں پڑے ہوئے، ملیشیا پڑے ہوئے، بھول جانے چاہیے، ہمیں موجودہ حالات میں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس ایجنڈے کا ایک حصہ ہے جو میاں نواز شریف نے پیش کیا ہے کہ کرپشن، جو لوگ کرپٹ ہیں یا جنہوں نے کرپشن کیا ہے انہیں نکال دینا چاہیے۔ پنجاب بینک کا سکینڈل کرپشن کے خلاف پوری قوم جو ہے، وزیر اعظم بھی چاہتے ہیں، انہوں نے اپنا وزیر بھی نکالا ہے اسی ایشو پہ۔ نور عالم خان صاحب، یہ جو کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں آپ کیا کہیں گے؟ ایک ایجنڈا میاں نواز شریف نے پیش کیا، ابھی مونس الائی کی بھی بات ہوئی، کرپٹ لوگوں کو نکال باہر کرنا چاہیے، وہ تو آپ کی حکومت کی پالیسی کا حصہ ہے۔ دیکھیں جب بھی ایک بلیم آیا
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے باقاعدہ وہ فیڈرل منسٹر سے ریزگنیشن لی، اور ہم تو روتلیس اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں. میں خود تو یہی وہ کروں گا کہ کوئی بھی کرپشن کے خلاف، مطلب ایسے ہو کہ صحیح کرپشن جو بھی کرتا ہو اس کو سر سے اس کا سر کاٹنا چاہیے، اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. ہم تو اس میں ہیں. اور اکاؤنٹیبلٹی تو ویسے ہی ہماری ہوتی ہے. پولیٹیشین جب وہ عوام کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب عوام ان کو ووٹ نہیں دیتی تو بس پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ سب سے پہلے تو اس وقت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر عدالتیں آزاد ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین احتساب عوام کرتے ہیں؟ بالکل عوام کرتے ہیں جی. میں عوام پہ یقین کرتا ہوں، جمہوریت پہ یقین کرتا ہوں. تو ضروری بات ہے کہ وہی جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہاں پہ صحیح اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے جی. تو یہ جو گزشتہ الیکشن تھا اس میں اجمل وزیر خان کی پارٹی کا احتساب ہوا تھا؟ میرے خیال میں ان کے ساتھ تھوڑا سی ہیلپ ہوئی تھی، ورنہ یہ تو بالکل کچھ سیٹیں بھی نہیں جیت کے آ سکتے تھے. میں ویسے ہی گپ شپ میں لگا رہا ہوں، لیکن اتنا یہ نہیں ہے. ہاں بالکل ان کی جو پالیسی تھی، یہ ایز اے پارٹی ان کی وہ نہیں تھی. جنرل مشرف کو جو انہوں نے سپورٹ کیا، اس پہ جو ان کو پرابلم آئی، اس کی وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے پنجاب میں اور پاکستان میں سیٹیں، ورنہ انہوں نے کام کیا ہوگا. اچھا، یہ جو نور عالم خان صاحب انرجی کرائسس ہے جس کی طرف زیب جعفر نے بھی توجہ دلائی، یہ آپ کو تحفے میں ملا ہے؟ میں بلیم گیم میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ پیپر ورک اتنا سلو کر دیتی ہے کہ ایک تو گورنمنٹس جو بھی آتی ہیں، مطلب وہ ان سے ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. میں نے تو دیکھا ہے کہ 30 سالوں میں کوئی اتنے ڈیمز بڑے نہیں بنے. اگر ہم ڈیمز بناتے تو، اور سستی بجلی کا تو پانی کے ہائیڈل ہی پروجیکٹ سے بنتے ہیں، اور وہ اگر ہم بناتے تو آج یہ پرابلمز نہیں ہوتی. ابھی ہم نے سٹیپس لیے ہیں اللہ کے فضل سے. میرے خیال میں 16 کے 17 ڈیمز کی منصوبے جاری ہیں، ان پہ کام جاری ہے، اسمال اینڈ بڑے ڈیمز دونوں پہ. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ جو انڈسٹری ہے اتنی دیر بند رہے گی؟ نہیں، انڈسٹریز دیکھیں، انڈسٹریز بند ہونے کا ایک آپ سکیجول دے دیتے ہیں، ایک ٹائمنگز ہوتی ہیں ہر چیز کے لیے. اس پہ تو آپ کو واٹر اینڈ پاور کے منسٹر صاحب زیادہ سمجھا سکتے ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. بس قسمتی یہ ہوتی ہے کہ اب انڈسٹریل جو فیڈر ہوتا ہے، اب اس کی یہ ٹائمنگ ہوتی ہے کہ آپ صبح سے شام تک چلائیں. بعض وقت جب آپ پانی کی کمی ہو تو آپ کس چیز پہ وہ کریں. لیکن ابھی تو میرے خیال میں فیصل آباد میں پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو ایک یونٹ لگایا ہے. انڈسٹریز کی تھوڑی سی وہ بجلی اتنی بند نہیں ہے. سیالکوٹ کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا انشاءاللہ، وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ سسٹم لگوا دیں گے. گول میز کانفرنس ہو رہی ہے. ہاں جی. اور سیاسی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہماری پوری سیاسی قیادت کو. ایک بات وزیر اعظم نے بڑی اہم کی ہے کہ ادارے جو ہیں ان کے تصادم سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جب ادارے آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر کچھ نہیں بچتا، جمہوریت جو ہے ڈی ریل ہو جاتی ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ بالکل جی، اتفاق کیا. میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ اداروں کو مطلب آپس میں بیٹھنا چاہیے، اور کبھی بھی ایگزیکٹوز کی جاب جو ہے جوڈیشری کو نہیں کرنا چاہیے، اور جوڈیشری کی جاب جو ہے ایگزیکٹوز کو نہیں کرنا چاہیے. جب بھی آپ ایک چیز کو مطلب حد تجاوز کریں گے، کراس کریں گے، تو اس کو تو آٹومیٹکلی پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں حالات. لیکن میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس گورنمنٹ، اس جمہوری قیادت نے جہاں پہ بھی کوئی ایسے سچویشن آیا ہے، چاہے ججز کا ایشو ہو، چاہے اور کرائسس ہو، تو اس کو ٹیکل کیا ہے قومی اسمبلی میں، اور اللہ کے فضل سے ہر ایک چیز آرام سے گزری ہے. تو مطلب کوئی پرابلم میرے خیال میں اب نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جو ہمیں بیسک کرائسس ہیں وہ دو ہیں. ایک ہے ہماری انسرجنسی. لا اینڈ آرڈر میں اس کو نہیں کہتا ہوں، میں اس کو انسرجنسی کہتا ہوں، کیونکہ یہ باقاعدہ ایک سوچے سمجھے اسکیم کے تحت پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ یہاں پہ جو ہے ٹیررزم کھیلا جا رہا ہے، یہ کھیل ہو رہا ہے. دوسری بات یہ، پھر آپ کے جب انسرجنسی ہوگی، پہلے ہمیں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہماری اکانومی صحیح ہوگی. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت اکٹھا نہیں ہوں گے، اگر ہم سب
ایک نہیں ہوں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمارے دشمن کو ہوگا جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے، میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں اپنے فوجی بھائیوں کو بھی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے ہر وقت کہ ہم یہ فوج آئے گی. فوج نہیں آئے گی، فوج بس اب انہوں نے اپنا مطلب وہ اپنے جنرل کیانی صاحب اور ان کی ٹیم جتنی بھی ہے وہ جمہوریت کو تسلیم کرتے ہیں، اور میرے خیال میں ہم ان کی اس کو سلام پیش کرتے ہیں. ہمیں کبھی بھی اپنے آرمی کو یا اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا بالکل ہمارے ادارے وہ کیونکہ ہمارے بارڈرز پہ وہ لڑ رہے ہیں باقاعدہ اور وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جان شہید کر رہے ہیں. اسی طرح ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم انٹیریئر جو پاکستان کے اندر جو حالات ہیں جو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں نا آپس صوبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں جو آ جاتی ہیں، یہ چیزیں پاکستان کو کھوکھلا بنا دیتی ہیں. ان چیزوں کو ہمیں ہٹانا ہوگا، اس لیے نہیں آنی چاہیے. بریک کا وقت ہو گیا، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کریں گی زیب جعفر. ویلکم بیک. خواتین حضرات، آج کیپٹل ویوز میں ہمارے مہمان ہیں نور عالم خان، زیب جعفر اور اجمل وزیر، اور گفتگو ہم کر رہے ہیں ملک کو جو مسائل درپیش ہیں اس حوالے سے جو گول میز کانفرنس بلائی جا رہی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. زیب بی بی ایک دو مسائل جو بڑے ہیں ان کا تذکرہ کیا نور عالم خان نے اور کہا ہے کہ رنجشیں ختم ہونی چاہیے. تو آپ کی پارٹی جو ہے ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی رنجش جو ہے کریٹ کر دیتی ہے، یہ تو اس کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے. نہیں، اب آپ نے ایک ایکوزیشن دی ہے کہ رنجش ہم لوگوں نے کہا، مطلب پی ایم ایل این نے کہا رنجش کریٹ کی ہے. ہم نے تو کوشش کی ہے کہ رنجشیں کریٹ نہ ہو اور ختم ہو، بلکہ کہ کل کا آپ نے دیکھا جائے کہ ہماری سینئر منسٹر پنجاب میں راجہ ریاض صاحب انہوں نے یہ چاہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کہ کہتے باہر جو ہے پنجاب اسمبلی کے دھرنا دیں، تو چیف منسٹر نے کال کر لیا اور اس وقت مذاکرات ہوئے اور وہ جو تھی ان کے جو دھرنے والا پلان تھا وہ ختم کیا. بلکہ ہم لوگوں نے بڑا دل کیا جب ہم پہ گورنر رول لگا اور ہم پہ لاٹھی چارج ہوئی، پھر اسی طرح جوڈیشری کی سٹرگل میں. تو ہم نے تو کوشش کی ہے کہ یہ جو پرانی باتیں ختم کر کے ہمیشہ نیا سٹارٹ، ایک نئی بگننگ کی جائے. اور جہاں تک جی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کرائسز آ رہے ہیں، ہم لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ابھی آپ کے پاس کرائسز آئے ہیں، ابھی پی آئی اے کا سکینڈل چل رہا ہے. جی پی آئی اے کے ابھی دیکھیں کیا اس کے حالات ہو گئے کہ ہماری جو ایئر لائن ہے وہ آپ کی فلائٹس سکینڈل چل رہا ہے یا کرائسس چل رہا ہے؟ کرائسس چل رہا ہے، سکینڈل بھی تو چل رہا ہے نا جی. اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی ہے؟ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے نا، پر the captain is not able کہ وہ پورے اتنی بڑی آرگنائزیشن چلائے. میرے خیال میں تو اسی طرح ابھی ہر حکومت میں اب ایک کمپیٹنٹ بندہ ہو، آپ اس کو تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے. جب انہوں نے ان کی گورنمنٹ میں ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن میرے خیال میں ہمیں اگر ہم کرٹیسائز کریں گے، ایم ڈی پی آئی اے جو ہے آپ دیکھ لیں بہت کمپیٹنٹ بندہ ہے. اس کو کوئی نہ تو وہ کوئی پیپلی ہے نہ وہ ہے، وہ پی آئی اے میں کام کرتا تھا اور ایک کمپیٹنٹ تھا، اس لیے اس کو لے. جی لیکن دیکھیں اس کے پی آئی اے میں کام کرتا تھا ایز اے کیپٹن، تو وہ کہاں سے آ گیا کہ ہی از ایبل ٹو پورا اتنا بڑا ادارہ چلا سکے. اسی طرح سے پی آئی اے کی اپوائنٹمنٹ کی بات نہیں کر رہی جی. آپ کی دوسرے یہ چھوٹے مسائل ہیں، نہیں چھوٹے مسائل اس لیے میں نہیں کہوں گی جی کیونکہ آپ فائنینشلی آپ کی گورنمنٹ سفر کر رہی ہے، آپ کو کتنا زیادہ ڈیفیسٹ پیدا ہو رہا ہے. آپ کے عوام جو پیسنجرز ہیں، عام جو لوگ جس پہ سفر کرتے ہیں وہ کیسے وہ سفر کر رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے پوائنٹ نہیں کرنا چاہ رہے. چھوٹا سا جواب یہ بھی دے دیجئے، جو آپ کی حکومت کرتی ہے کہ پورے پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ تندور میں پھینک دیتی ہے. نہیں تندور میں نہیں پھینکا نا، دیکھیں جی، بلکہ یہ جو سکیم تھی یہ بلوچستان میں بھی اپریشیٹ ہوئی اور این ڈی بلیو ایف پی میں بھی اپریشیٹ ہوئی کہ ایک بندہ جس کی تنخواہ کو 6,000 ہے اور کھانے والے 6 بندے ہیں، تو وہ دن کی دہاڑی وہ کہاں سے پورا کرے گا؟ آٹا کہاں سے پورا؟ نہیں ایک منٹ جی، ان کا رائے بھی آپ لے لیں گا، میں ذرا بات کر لوں. تو 2 روپے کی روٹی تو چاہے مڈل کلاس ہو، کیونکہ مہنگائی اتنی ہوگی، عام جو روزمرہ کی جو اشیاء ہے وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ 2 روپے کی روٹی تو ہر اس مزدور کو بھی سوٹ کرتی ہے کہ جس نے 300 روپے دہاڑی کمانی اور اپنے بچوں کے لیے روٹی لے کے جانی، وہ آٹے کا تھیلا تو نہیں خرید سکتا. تو آئی ڈو ناٹ تھنک کہ
کہ یہ پیسہ ضائع گیا تھا. ایک بہت اچھا اقدام تھا, لیکن ہم نے یہی پیسہ جو تھا کیونکہ فلڈز آ گئے ہمارے ملک ہمارے پروونس میں, اس کو جو ہے کرائسس کو فیس کرنے کے لیے ہم نے وہ پیسے ادھر کیے, ورنہ یہ اسکیم جو تھی سکسیس تھی اور یہ ہم نے کنٹینیو رکھنی تھی. وہ جو سیلاب کے اثرات ہیں وہ تو پورے ملک پہ ہوئے نا, لیکن آپ یہ دیکھیں 10 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے. نہیں جی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چیف منسٹر پنجاب نے خود جنوبی پنجاب میں بیٹھ کے یہ کرائسس کو ہینڈل کیے, اور آپ بتائیں کہ ابھی بھی سینٹرل حیدرآباد سائڈ پہ ابھی بھی سیلاب کے متاثرین بیٹھے ہوئے, NWV میں بیٹھے ہوئے, لیکن پنجاب میں آپ کو کہیں نہیں نظر آئیں گے, کیونکہ ہم نے اپنے جو ہے ہمارے جو ڈسلوکیٹڈ لوگ تھے ان کو ہم نے سیٹل کیا ہے, اور ان کو ہم نے اچھا یہ جو بڑی اچھی بات ہے وفاقی حکومت بھی کرتی رہی ہے, جو آپ کا ضلع ہے خاص طور پہ, آپ نے چونکہ ساؤتھ پنجاب کی بات کی ہے, آپ کے ضلع میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں روزانہ کتنے لوگ اغوا ہوتے ہیں؟ بالکل جی, کیونکہ رحیمیہ خان کی آپ جا بات کریں گے, کیونکہ وہ ایسی بیلٹ پہ آتا ہے جہاں سے ایک بارڈر سے بلوچستان بھی لگتا ہے اور ایک طرف سے سندھ بھی لگتا ہے, تو وہاں سے جتنے جو ڈاکو ڈکیت ہیں وہ اس طرف اس بیلٹ میں آ کے سیٹل ہوئے, تو دیٹ از اے ویری بگ کرائسس, اور چیف منسٹر صاحب اس کو نوٹس بھی لے رہے ہیں اور اس پہ جا کے کیا کہتے ہیں اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. بٹ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صرف پنجاب میں تو نہیں ہے, آپ کے خیال میں یہ جو اغوا ہو رہے ہیں اور یہ جو بوم بلاسٹ ہو رہے ہیں یہ صرف پنجاب میں ہو رہے ہیں, یہ دوسرے صوبوں میں بھی ہو رہے ہیں. صرف یہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ٹیکل کس طرح کیا جا رہا ہے, اینڈ آئی تھنک چیف منسٹر صاحب اس کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اجمل وزیر صاحب, زیب بی بی کہتی ہیں کہ جن کی یہ ایڈوائزر ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور سستی روٹی جو ہے اس کا بڑا فائدہ ہے, اور آپ کے صوبے نے بھی اور بلوچستان نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح وہ نور عالم صاحب نے کہا کہ وہ کرٹیسزم پہ آ جاتی ہے اور وہ ہوتی ہے ہماری بہن ہے, بات یہ ہے کہ اگر ہم گراؤنڈ اچھی باتیں سامنے آتی ہیں, ہم اگر گراؤنڈ ریالٹیز پہ جاتے ہیں نا تو پھر بڑے تلخ حقیقتیں ہیں جو ہمارے سامنے, جتنے ان کی حکومت سے ہے نا اتنے ہی ان سے بھی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں پنجاب کو کس طریقے سے چھوڑا گیا تھا اور آج پنجاب کا کیا حال ہے. یہ جو 9 ارب روپے دیے گئے, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 12 منسٹریوں پہ تو صرف چیف منسٹر صاحب کا قبضہ ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی اور کو ہینڈ اوور نہیں کر رہے کیونکہ وہ سمجھتا نہیں ہے میرے خیال میں کہ کوئی کمپیٹنٹ بندہ ہے, ٹھیک ہے. میری بات سنیں. دوسرا, کتنے ٹاسک فورسز بنائے جو باہر سے لوگ انہیں بٹائے ہوئے, اپنے جو ایم پی اے ہے جو نون کے صرف ایم پی اے کسی کو وہ نہیں بنا رہے, اور وہ جو ہمارے لوٹے بنائے ہوئے 45 بنائے یا 20 بنائے یا 30 بنائے, ان کو بھی ریزرو رکھا ہوا ہے کہ آپ تو صرف اس لیے ہو کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو آپ کو. بات یہ ہوتی ہے کہ جب بات آپ جمہوریت کی کرتے ہو, آپ کے پارٹیوں کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ ہو, اس میں آپ جو بندہ الیکٹ ہو کر آتا ہے اس کو آپ ذمہ داری ہینڈ اوور نہیں کرتے ہو, اور پھر آپ کہتے ہو کہ جی ہم تو بڑے جمہوریت پسند ہیں. جمہوریت پسند یہ ہوتا ہے کہ جب میں ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں, میرے اپنے ایم این اے ایم پی اے, میں آپ کو بتا دوں نون کے ایم پی اے ایم این اے, ایک کلاس کو آپ چھوڑے یہ جو آپ 4-5 بندے دیکھتے رہتے ہیں, اس کے علاوہ تو اس کی قیادت کس سے ملتے بھی نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے. میں اپنی پارٹی کی آپ کی بات بتا دوں, ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. چودھری شجاعت, آپ کو پتہ ہے مظہر صاحب, چودھری شجاعت ہو یا پرویز الہی ہو, چاہے وہ چیف منسٹر تھا چاہے وہ پرائم منسٹر تھے, ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ یار اس سے ہم بات نہ کر سکے یا اس کو وہ یہ مسائل تو پارٹیوں کے اندرونی ہے نا. میں دوسرا ایک اور ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ ہم بڑی جمہوریت پسند, میں جمہوریت پسندی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جمہوریت جو ہوتا ہے نا مظہر بھائی, وہ صرف اس چیز پہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف نام کے جمہوریت کی باتیں کریں اور جب پریکٹیکلی وقت آئے شہنشاہوں کی طرح تم لوگ وقت گزار رہے ہو, محلوں میں رہ رہے ہو, بات کر رہے ہو غریب عوام کی. یہ بالکل دیکھیں مظہر بھائی, وہ جو چاہے میری پارٹی بھی کرے چاہے جو بھی پارٹی کرے, اگر میں محل میں رہنے والا ہوں, مجھے غریب آدمی کا یہ پتہ نہیں کہ غریب آدمی کیسے رہ رہا ہے, وہ کیسے کار ہے, وہ کیسے جی رہا ہے, اور میں بات غریب بات کرنے دیں. ایکچولی میرے بھائی جانتے نہیں ہیں کہ یہ جو ٹاسک فورس کا انہوں نے الزام لگایا ہے, پہلی بات تو یہ کہ سی ایم صاحب نے پورا 10 دن پہلے ٹاسک فورس ساری ڈیزالو کر دی ہیں, تو ٹاسک فورس تو اس وقت پنجاب میں کوئی بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ آپ ٹاسک فورس پہ الزام دیتے ہیں, ٹاسک فورس جو چیئرمین بنے تھے ان کو کوئی مواد یا کوئی فائنینشیل کوئی تنخواہ نہیں لگائی گئی تھی, وہ آنرری کام کر رہے تھے, اور اس میں آئی تھنک اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی بندہ اسپیشلائزڈ ہو کسی فیلڈ میں, اس کی اگر اسپیشلٹی آپ لیجئے تو آئی تھنک اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے الزام لگایا کہ جی 12 منسٹریاں رکھی ہوئی ہیں.
ابھی جو فائنینشیل کرائسس آیا ہوا ہے تو فیڈرل میں یہ لوگ کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں وزارتوں کو, تو ہم لوگ آلریڈی اسی پلیٹ فارم پہ چل رہے تھے, تو آئی تھنک یہ ایک اچھا اقدام تھا. اور دوسری بات یہ کرپٹ وزیر لگانے سے اور جنہوں نے صرف اسکارٹس لینی ہے اور کام نہیں کرنا, اس سے تو اچھا ہے کہ چیف منسٹر صاحب خود اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. تیسری بات انہوں نے ایک منٹ تیسری بات انہوں نے کہا ایک منٹ نہیں ایم پی ایس کی بات نہیں کریں ہم, اکاؤنٹیبلٹی اور پیسے بچانے کی بات کریں. ہم نے جو 10 نکاتی 9 ارب روپے آپ لوگوں نے تنوروں میں ڈال دیے, نہیں 9 ارب روپے غریب کے پیٹ میں گئے, اور جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے اس میں بھی ہم نے یہ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ جو آپ نے شاید پڑھا نہیں ہے, آپ انٹرنیٹ پہ اچھا بات سنیے, اچھا بات سنیے, اچھا یہ جو اچھا گزارش سنیے زیب جعفر اور اجمل وزیر صاحب, نور عالم خان صاحب بھی تشریف فرما ہے. جی میں ایکچولی جی جو انہوں نے باتیں کی, جو الزامات, آپ کو میں پہلے دعوت دوں گی کہ انٹرنیٹ کھولیں اور اس میں 10 نکاتی ایجنڈے کی جو 10 جو پوائنٹس نکالیں, اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں ہمارے غریب آدمی کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ غریب آدمی جو بھوکا مر رہا ہے اس کی جو قیمتیں جو اس پہ 45 دن کا ٹائم ہے کم کیا جائے. اس میں لکھا ہوا ہے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جائے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جو آپ کی پرویز لائی لوگوں نے جو سر کی سیاسی نور عالم خان صاحب آپ یہ فرمائیں کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور وزیر اعظم نے خراج تحسین پیش کیا اپنے وزراء کو, ان کی کارکردگی کو سراہا. اس کے بعد وفاقی وزراء نے استعفے دے دیے اور اب نئی جو کابینہ بنے گی وہ 18ویں ترمیم کے احترام میں بنے گی, مختصر ہوگی. آپ تو احترام کر رہے ہیں, آپ کے سندھ میں بھی احترام ہوا, کیا باقی صوبے اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں؟ بالکل جی مظہر برلاس صاحب, استعفے تو پرائم منسٹر صاحب سے پہلے جس دن پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی تو اس میں سارے وزراء نے سب سے پہلے یہی پیش کر دیے تھے کہ جی یہ ہمارے ریزگنیشن ہے اور آپ نے حکم کیا, آج ان کو باقاعدہ پیش کر دیا گیا. یہ ویسے اس دن دے دیے تھے, ابھی پرائم منسٹر صاحب کو یہ دیے ہوں گے. دوسری بات یہ بالکل میں نے سننے میں آیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی ایسے ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں, منسٹرز کو کم کر رہے ہیں, اور سندھ میں تو اس کے بعد جیسے ہی ہے. ہاں جی یہ دونوں, اور انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی ایسے ہی ہوگا کیونکہ وہاں پہ بھی زیادہ منسٹرز ہیں. تو اگر ہم ایسے نہیں کریں گے, ایڈوائزرز کو کم نہیں کریں گے, منسٹرز کو کم نہیں کریں گے, بلکہ میں تو ایز اے پرائم منسٹر کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم پارلیمنٹری سیکرٹریز جتنے بھی ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کریں, اور منسٹرز کے بجائے پارلیمنٹری سیکرٹریز بھی جتنے ہم ہیں ہم والنٹیرلی, کیونکہ آج کل ملک کے حالات جو ہیں اس میں ہمیں استعفیٰ دینا پڑے گا, اور ہم آرام سے تاکہ کیونکہ یعنی آپ ملک کی جتنا بھی جو مالی مشکلات ہیں ان کو قطرہ قطرہ بنی سمندر مطلب تھوڑا تھوڑا بالکل ہمیں دینا پڑے گا. یہ دیکھیں جی اگر ہم ایسے نہیں دیں, جو مشکل حالات ہیں, میں اپنے دونوں کولیگ ایسے کہوں گا کہ میرے یہ بھی سیاسی دوست ہیں, تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا ٹھیک ہے کرٹیسزم ہوتی ہے, آپ کریں کرٹیسائز, لیکن جو اس وقت حالات ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ مطلب اس وقت جو ہے ملک کی طرف سوچیں کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس غریب بندے کو کیسی روٹی دینی ہے, کیسا اس کو سیکیورٹی دینی ہے, اس کے بچے کو جاب کیسے دینا ہے, اور اپنے بارڈرز کو سیکیور کیسے کرنا ہے, اور انٹرنیشنلی جو ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے مختلف, اس سے ہمیں دیکھیں ہم ایک کام بھی اچھا کر رہے ہیں, دنیا کو بھی بچا رہے ہیں, اور اس کے بجائے ہمیں ہمارا جو رول ہے وہ ویسے نہیں سرایا جاتا. تو اس کی طرف بھی ہم اگر آپس میں سب بیٹھیں گے نہیں, دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ گول بیس کانفرنس اسی لیے ہو رہی ہے نا, میں یہی کہہ رہا تھا کہ گول بیس کانفرنس ہو, بلکہ اس میں سارے لیڈرز کو, ایون اگر کوئی یہ نہ سوچے نا کہ انا کا مسئلہ بنا دے کہ جی میں نہیں چاہتا, میں نے تو اس کے خلاف باتیں کی تھی. بات یہ ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ایک اچھائی ہے کہ وہ ہر ایک کو جب قومی کا پاکستان کا کوئی ایشو آتا ہے تو اس میں وہ سب کو بلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے کوئی برا بلا کہے,
کہے، لیکن پاکستان کے ایشو پہ ہم سب کو وہ کرتے ہیں. تو پریزیڈنٹ صاحب نے سب کو کال دی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نواز شریف صاحب، چودھری شجاعت صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، الطاف حسین صاحب، عمران خان، جو بھی پارٹیاں ہیں، اسفندیار ولی خان، منور حسن صاحب، جو بھی ہیں، یہ سارے انشاءاللہ بیٹھیں گے اور پاکستان کے بچوں کے لیے، پاکستان کی نئی نسل کے لیے، اور موجودہ نسل اور نئی نسل دونوں کے لیے سوچیں گی اور مل بیٹھ کے کام کرے گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. زیب جعفر، آپ یہ فرمائیں کہ ایک تو 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہوا ہے وزیر اعظم کو یا پیپلز پارٹی کی حکومت کو، یہ جو گول میز کانفرنس ہوگی اس میں آپ کی پارٹی وہی 10 نکاتی ایجنڈا لے کر جائے گی یا اس میں کوئی اضافہ کرے گی؟ نہیں جی، دیکھیے 10 نکاتی ایجنڈا تو ہمارا ہے، ہم لوگوں نے آلریڈی اس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، اور آئی تھنک یہ جو گول میں اس کانفرنس بلانے کا تو میرے خیال میں زیادہ وجوہات جو بنی ہے وہ تو جو کرائسس ہوا ہے جو لاہور میں، اس کے اوپر آئی تھنک بات ہوگی کہ جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے امریکہ کی طرف سے، اور یہ جو ویانا کنونشن کے اوپر وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس ڈپلومیٹ کو جو ہے ریلیز کیا جائے، تو آئی تھنک اس کے اوپر بات ہوگی، کیونکہ اس کے جو افیکٹس ہوں گے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں گے. تو آئی تھنک اس پہ جو ہے ساری جماعتوں کو آگے آنا چاہیے کہ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں ایز اے نیشن کہ ہم اگر امریکہ جیسی سپر پاور جس کی ایڈ ہم لے رہے ہیں اور اپنا گزارا اس کا ان حالات میں کر رہے ہیں، کہ ہم اگر وہ رک جائے تو ہماری قوم جو ہے کیا اس پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. تو یہ ایک سوال پیدا ہوگا، عوام کو بھی اس کے لیے آئی تھنک تیار ہونا چاہیے ایک جواب دینے کے لیے، اور آئی تھنک اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس پہ جو آئی تھنک آگے آئے گی بات کرے گی. آپ زیب بی بی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جذبات کا وقت نہیں ہے، ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کا وقت ہے، اور بالکل وہ پارٹیز آگے آئیں گی جو میرے خیال میں جو پارٹیز جو ہیں کہ کہتے ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کی سولیڈیرٹی کے لیے بات کریں گی. میرے خیال میں جو وہ لیڈرشپ شاید آگے نہ آئے جو امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. تو آئی تھنک یہ بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن ہے، اور اس میں پارٹی لائنز اور پارٹی مینیفیسٹوز کو چھوڑ کے صرف اور صرف پاکستان کی سولیڈیرٹی کی بات کرنی چاہیے. اچھا، اب آج استعفے ہو گئے ہیں وفاقی کابینہ کے، تو اب جو نئی کابینہ بن رہی ہے اس میں نون لیگ کے واپسی کے امکانات ہیں یا نہیں؟ جی، نون لیگ نے تو اپنا رول کمپلیٹلی ڈیفائن کر دیا کہ ہم اپوزیشن ہیں، ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے، تو ہم لوگ ایز اے گڈ اپوزیشن جو ہے وی گوئنگ ٹو پلے اے رول ٹو سپورٹ دا گورنمنٹ جہاں پہ ان کو ہمیں لگا کہ وہ پاکستانی عوام کے لیے بیٹرمنٹ کر رہی ہے، اور جہاں ہمیں لگا غلط ہے تو ہم اس کو اپوز کریں گے. اجمل وزیر صاحب، آپ کی جو پارٹی کے سربراہ ہیں چودھری شجاعت حسین، انہوں نے ہمیشہ مشکل وقتوں میں حکومت کو سپورٹ دی ہے، اور ملک کی بہتری میں جو بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ آگے بڑھ کر انہوں نے قدم سے قدم ملا کر ساتھ دیا حکومت کا. اب جو گول میز کانفرنس ہو رہی ہے اس میں آپ کی پارٹی کے پاس بھی کوئی ایجنڈا ہے یا ویسے ہی آپ جائیں گے، کھائیں پیئیں گے اور آئیں گے؟ دیکھیں، بات یہ کہ ہم نے تو ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، ہم تو وہ والا کام نہیں کر رہے نا کہ حکومت میں بھی رہے اور اپوزیشن میں بھی رہے. ہم نے پہلے سے یہ کیا ہے کہ ہمیں اپنا رول طے کر لیا. 18 فروری کو ہمیں جس طریقے سے لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا اس کے مطابق ہم اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے اور ادا کر رہے. کسی بھی طرح سے ہم حکومت کا کسی بھی اس میں نہیں ہے، اپوزیشن کا کردار ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ چودھری شجاعت صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم ملک کے بہتری کے لیے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہوگا تو سیاست ہوگی، یہ ملک ہوگا تو ہم ہوں گے. بالکل. بات یہ ہے کہ ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ملک کے لیے ہماری قیادت، ہماری پارٹی، ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن بات ہو ملک کے لیے. یہ نہ ہو کہ اگر ٹائم گین کرنا ہے، اگر صرف اور صرف اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ یہ اس طریقے سے جو ہے نا، جس طرح بھی میری بہن نے کہا کہ اگر یہ امریکن والا مسئلے کے لیے ہے، یہ جو اس والا ہے، تو اس کے لیے تو ضرورت ہی نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک بڑی وہ کرتا ہوں اس چیز کو، امریکہ کی جو بات ہے گراؤنڈ ریالٹیز کو ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن امریکہ جس طریقے سے ہمیں منوا رہا ہے، عافیہ صدیقی کو وہ کب سے لے ہوئے بیٹھے ہوئے، ہماری وہ بہن کا کوئی وہ نہیں ہے، عزت اور وقار اور اس کا کوئی قیمت نہیں ہے، اور یہاں پہ انہوں نے لاہور میں آ کر ہمارے بندوں کو مارا ہے. ہم ان کے کیوں
اور جہاں تک ان کی جہاں تک میں نور عالم بھائی ایک صرف کمپلیٹ کرتا ہوں. ایک دوسری بات جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جی وہ جو امریکن جس بندے نے جو کام کیا ہوا ہے اس کے لیے ہماری عوام ابھی بھی نور عالم صاحب جس طرح وقت گزار رہی ہے نا, اس سے بھی ہم اور بھی نیچے چلے جائیں گے. لیکن امریکن کے ہر بات کیسے مانی جائے جس میں جذبات والی کوئی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اگر عافیہ صدیقی وہاں پہ جا سکتی عافیہ صدیقی گئی کس دور میں تھی؟ جو ہے نا یہاں پہ رہ سکتے ہیں. عافیہ صدیقی آپ کے دور میں گئی تھی نا. یہ عدالت میں ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رحمان ملک صاحب نے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی, یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایشورنس دی تھی کہ یہ عدالت میں ہے فیصلہ, اور جو عدالت فیصلہ کرے گی وہ ہمیں قبول ہوگا. پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بات کی, اور عدلیہ آزاد ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے امریکنز کو بھی یہ بتایا ہے کہ جو بھی فیصلہ عدالت کرے گی, یہ عدالت میں کیس ہے, عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں قبول ہوگا. کوئی پریشر جو ہے اس پریزیڈنٹ گورنمنٹ جو ہے نہیں مان رہی. ایک دوسری بات میرے بھائی آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پاسٹ میں نہیں جائیں, ورنہ پاسٹ میں اگر آپ جو باتیں کر رہے ہیں تو یہ اگر ڈرون حملے ہیں یا جو امریکن عافیہ صدیقی ہے, یہ نہ تو میری گورنمنٹ کا ہے, میرا خیال ہے نور عالم خان صاحب ہمیں ماضی کے قصے چھوڑ کے یہ میں ابھی جواب نہیں دینا نہیں ماضی کے نہیں, یہ دیکھنا ہوگا نا کہ میرے دور میں کتنے ڈرون حملے ہوئے اور آپ کے دور میں اجمل وزیر صاحب بات یہ ہے کہ آپ ماضی کے قصے چھوڑ کے حال میں آئے, اور حال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں, ہماری پوری قیادت اکٹھی ہو تاکہ پاکستان کو مسائل سے نکالا جا سکے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. بہت بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب, زیب جعفر صاحبہ اور نور عالم خان, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آپ نے آج ہمارے تینوں مہمانوں کی گفتگو سنی, اور اگرچہ اس میں بہت سے اندرونی امور جو ہیں وہ بھی زیر بحث آئے, سیاسی پارٹیوں کے آپس میں کے جو معاملات ہیں وہ بھی زیر بحث آئے, لیکن اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے لیے ایک ہو جانا چاہیے. ہماری سیاسی پارٹیوں کو سر جوڑ کر پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. پاکستان جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام سیاسی قائدین ایک پلیٹ فارم پر بیٹھیں اور پاکستان کے لیے سوچیں, چونکہ پاکستان سے ہی جمہوریت وابستہ ہے, پاکستان سے ہی ساری خوشیاں وابستہ ہے. اسی کے ساتھ مظہر برلاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.